اپنے گھر میں بس یہ ایک پودا لے آؤ اور ساتھ میں نوٹ گننے والی مشین بھی ضرور لے آنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پودا دراصل جنت کا پودا ہے، اور جس گھر میں بھی یہ پودا لگایا جاتا ہے فرشتے خود اس گھر میں دولت لے کر اترتے ہیں اور وہ گھر چند ہی دن میں مالدار ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی آل پاک پر، اور آپ کے تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور آپ کی پوری امت پر۔ محترم ناظرین، وہ کون سا پودا ہے کہ جسے ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا پودا قرار دیا ہے، اور وہ کون سا پودا ہے کہ جسے گھر میں لگانے سے فرشتے خود دولت لے کر اس گھر میں آتے ہیں؟ ناظرین کرام، جب بھی کوئی بے دریغ دولت خرچ کرتا ہے تو اکثر بڑے بزرگ اسے یہ کہتے ہیں کہ پیسے کوئی درختوں پر تو نہیں لگے کہ جسے تم یوں خرچ کر رہے ہو۔ یقیناً ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن ایک ایسا پودا بھی ہے کہ جسے گھر میں لگانے سے اس گھر میں روپے اور پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی پودے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی صحیح پہچان کیسے ہوگی، اور اس پودے کو آپ نے اپنے گھر میں کیسے لگانا ہے۔ یہ سب باتیں بتانے سے پہلے ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ ویڈیو کو بھگا بھگا کر دیکھتے ہیں یا ویڈیو کا کچھ حصہ بیچ میں سے سکپ کر دیتے ہیں، جس کے سبب انہیں مکمل بات کی درست سمجھ نہیں آتی، اور پھر بعد میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ تو بتایا ہی نہیں، یا یہ کہ آپ نے وظیفے کا مکمل اور درست طریقہ تو بتایا ہی نہیں۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کریں کہ آپ ایک بیج زمین میں بوتے ہیں، اور پھر یہی بیج نہ صرف آپ کی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ بہت سے انسانوں، پرندوں اور جانوروں کے لیے خوراک یا چارہ بن جاتا ہے۔ اسلام نے شجر کاری کو بالکل ایسے ہی قرآنی اور حدیثی اصولوں کے ساتھ اسے صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو درخت لگائے یا بیج بوئے پھر اس میں سے انسان، پرندہ یا جانور کھائے مگر وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ اس بیان میں اللہ تعالیٰ نے زمینی بیویوں اور سماجی زندگی کو ذاتی نیکی سے جوڑا اور بتایا کہ ہماری نیکیاں محض ایک مختصر عمل نہیں بلکہ مسلسل ثواب کا دروازہ بن سکتی ہیں۔ بظاہر ایک انسان اپنی بیوی سے جسمانی سکون اور راحت حاصل کرتا ہے، لیکن دراصل اولاد کی صورت میں اس کا لگایا ہوا بیج جب پھل پھول کر تناور درخت بن جاتا ہے تو اس سے نئے بیج نکلتے ہیں اور انسانی معاشرے کے باغ میں نئے نئے درخت کھلتے ہیں جو اس ایک بیج لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں نیک اور صالح اولاد کو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی باعث اجر و ثواب کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں نئے پودے اور درخت وغیرہ لگانے کو بھی ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے، اور اسے انسان کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ نئے پودے، درخت یا باغات لگانے کو شجر کاری کہا جاتا ہے، اور شجر کاری کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ایسی بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر قیامت قریب آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، اگر لگا سکتے ہو تو اسے ضرور لگا دو۔ یہ حدیث ہمیں دو اہم نکات کی یاد دلاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نیکی کا بہترین وقت وہ ہے جب ہر لمحہ آخری ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ انسانی کوشش کو تب بھی بے نتیجہ نہیں چھوڑے گا جب عین قیامت آنے والی ہوگی، یعنی جب قیامت رونما ہو رہی ہوگی تو اس وقت تو ہر چیز اللہ کے حکم سے فنا ہو جائے گی، لیکن شجر کاری کی اہمیت اور اجر و ثواب کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہو
اور تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں قیامت رونما ہونے والی ہے، تب بھی شجرکاری اور نئے پودے لگانے کو ترک نہ کرنا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکی سے جڑے فوائد قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ آپ جب صرف ایک پودا لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ہر پھل، ہر پتا یا بیج جو انسان یا جاندار جو اس سے استفادہ کرتا ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آیا، جو درخت لگائے اور اس کی حفاظت کرے یہاں تک کہ پھل دینے لگے تو اس کا ہر پھل صدقہ ہوگا، اور جب وہ زمین پر گرتا ہے تو پھر سے بیجوں کی بار آوری شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی جانور مثلا شیر، بندر یا کوئی بھی دوسرا جانور ایسے درخت سے پھل کھاتا ہے یا کوئی انسان درخت سے پھل لے لے، وہ بھی اجر کا ذریعہ بنتا ہے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، اور جو چرایا جائے وہ صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ مزاج اسلامی شریعت کا ماحولیات و اخلاقیات کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ حدیث میں واضح حکم بھی آیا ہے کہ جنگلات سے درخت کاٹنا منع ہے۔ جب ایک واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درختوں پر پتھر پھینکنے سے منع کیا اور فرمایا کہ جو گرے اسے اٹھاؤ اور کھاؤ، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کی حفاظت پر زبردست انکشاف فرمایا۔ اس طرح جب انسان جنگل کٹوانے یا قدرتی وسائل کو ضائع کرنے سے بچتا ہے، وہ اسلامی پیش رفت میں معاون ہوتا ہے اور خوبصورت انسانی و اخلاقی اقدار کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کے نیچے نماز ادا کی، اور جب وہ درخت رونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ اس کھجور کے رونے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس علمی تعلیم موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک درخت نہیں بلکہ ایک روحانی شخصیت کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے جو علم و اخلاق سے جڑا ہوتا ہے۔ شجرکاری کا ثواب صرف دیدنی یا پھر محسوس کرنے والی خصوصیات میں نہیں بلکہ زبانی عبادات میں بھی مضبوطی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتا ہے۔ یہ ورد شجرکاری کی روحانی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ زبان کا نیکی والا ذکر اور اس کے پیچھے عمل دونوں ثواب اور اثر کی مکمل تصویر پیش کرتی ہیں، یعنی جنت میں بھی انسان کے بہترین عمل کا بدلہ درختوں اور باغات کی صورت میں ظاہر ہوگا، جو شجرکاری اور باغات کی اہمیت و فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا سے ایسا نقش چھوڑے جو نہ صرف یاد رہے بلکہ زندگیوں میں جاری رہے تو اسے ایسا کام کرنا چاہیے کہ لوگ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ یہی پیغام شجرکاری کا ہے۔ پودا، باغ، سایہ، ورثہ، ذائقہ، یہ سب انسان سے آگے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی یاد کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے دوران بیت المال سے نہ صرف نظام بیت المال بلکہ جنگلات و زراعت پر خصوصی توجہ دی، بلکہ آپ نے حالات کا ایسا انتظام کیا کہ مستقبل کی نسلیں بھی اس کا پھل کھائیں۔ اس عمل کے ذریعے اسلامی حکمرانی کا مقصد صرف اقتدار نہیں بلکہ فلاح عامہ و ترقی کا ایک مستفید سفر ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام بھی شجرکاری کے جذبے میں شامل تھے۔ عمر ابن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اطراف باغات بنوائے تاکہ مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ باہم زندگی میں اشتراک اور صدقات جاریہ کی ایک مثال تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن عمر نے باہمی محبت کے ساتھ بڑے بڑے باغات لگائے اور انہیں لوگوں کے لیے کھول دیا۔ شجرکاری کو باہمی بھلائی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے ربط دیا۔ یہ تمام احوال بتاتے ہیں کہ شجرکاری اپنے اندر فرد کے لیے نیکی کا دورانیہ، معاشرتی انصاف اور اخلاقی ذمہ داری ایک جگہ جمع کرتی ہے، اور یہ وہی اہداف ہیں جن کے ذریعے اسلامی شریعت نے اپنی ریاست و اخلاقی نظام کو قائم کیا۔ یہ احساس اب بھی آج اتنی ہی قوت کے ساتھ رائج ہے۔ اگر آپ گھر، سکول، سڑک یا پارک میں کوئی پودا لگائیں تو نہ صرف ماحول محفوظ ہوگا
بلکہ اس کے پھل اور خدمات سے معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا، اور اس اجر کا مقابلہ آسمان کے فیصلوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس حقیقت کو جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ مستقل شجر کاری کے ذریعے ہوا صاف ہوتی ہے، موسمی توازن بحال ہوتا ہے اور معاشی زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ اسلام نے شجر کاری کو نماز، روزہ یا دیگر عبادات کے برابر ثواب کا حامل سمجھا ہے۔ ہر پودا، ہر پھل، ہر شاخ، ہر سایہ اور ہر سانس میں شجر کاری نے اپنا ثواب مرتب کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ درخت لگانے والا لاشعوری طور پر نسلوں کو فائدہ دیتا ہے اور اس کی یاد ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے اپنی خلافت کے دوران بیت المال سے باغات لگوائے، کنواں جات کھدوائے اور زمین کو آباد کیا تاکہ معاشرتی قدروں کا تسلسل قائم رہے۔ ناظرین کرام، آج گرمی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ موسم اس قدر شدید اور گرم ہوتا جا رہا ہے کہ ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ موسم کی شدت کے سبب متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ناتواں لوگ ہیں جو اتنی شدید گرمی برداشت نہیں کر پاتے اور جان کی بازی ہار جاتے ہیں، تو دوسری جانب بہت سے لوگ شدید گرمی کے سبب بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے پاگل پن کی حدوں میں شجر کاری کو فروغ دیا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں صحت مند و تندرست و توانا ہوں گی تو ہی اسلام پھلے اور پھولے گا، اسلامی سلطنت پوری دنیا پر راج کرے گی، اور ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے ان کا یہ خواب حقیقت بن گیا تھا۔ صحابہ کرام نے اس عمل کو زندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی معاشرت میں زرعی ترقی کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ ملک و قوم کے لیے پرسود معاشی کوشش کی بجائے ترقیاتی اور معاشرتی ترقی کو فوقیت دی گئی ہے۔ شجر کاری اس ویژن کا مجسم ہے۔ جب لوگ زمین سے کھاتے ہیں اور اس میں برکت محسوس کرتے ہیں تو ایمان میں بہتری بھی آتی ہے۔ حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شجر کاری مومن کا خزانہ ہے، اور حضرت جعفر صادق نے کہا، سب سے بہتر مزدوری زراعت ہے۔ یہ تمام روایات واضح کرتی ہیں کہ شجر کاری محض ایک پھل دینے والا عمل نہیں، بلکہ شخصیت، معاشرت، روحانی ماحولیاتی ذمہ داری، اقتصادی ترقی اور اخروی یادگار سب ایک ساتھ عبادت ہوتی ہے۔ یہ ایک اظہار عمل ہے کہ ہم اللہ کے خلیفے ہیں، مخلوق کے ذمہ دار ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے رحمت کا ذریعہ۔ ناظرین، 13 جولائی سے ساون کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ ساون میں سوکھی لکڑی بھی زمین میں لگا دی جائے تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے، یعنی ساون کا مہینہ ہمہ قسمی درخت اور کلمے لگانے کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔ لہٰذا درخت لگانے کی تیاری شروع کر دیں تاکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر قابو پایا جا سکے۔ یاد رہے کہ درختوں میں نیم کا درخت 55 ڈگری تک گرمی اور 10 ڈگری تک سردی برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک 12 فٹ کا درخت 3 ایئر کنڈیشنرز کے برابر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ نیم کا درخت رات کو بھی آکسیجن خارج کرتا ہے۔ درخت زندگی ہیں، درخت ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ ناظرین کرام، چینی ماہرین نے اپنے صالحہ سال کے تجربات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک ایسا پودا ہے کہ جس گھر میں یہ پودا موجود ہو اس گھر میں دولت خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی کراماتی پودے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو گھر میں لگانے سے گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس پودے کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ایک ہے، لیکن عام طور پر جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودوں کی بات ہوتی ہے تو احادیث میں ہمیں ایک نہیں بلکہ 3 پودوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان 3 پودوں میں سے پہلا پودا نیاز بو کا پودا ہے، جسے تلسی کا پودا بھی کہتے ہیں،
جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پودے کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے، اور یہ پودینے کا پودا ہے۔ جیسا کہ پودینہ تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تیسرا پودا منی پلانٹ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر میں رکھنے سے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ ویسے تو ان تینوں پودوں کے بارے میں ہی یہ مشہور ہے کہ ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے، لیکن اب جان لیجئے کہ اصل میں وہ کون سا پودا ہے اور اسے گھر میں کیسے رکھنا ہے، یعنی لگانا ہے تو جان لیجئے کہ تلسی اور نیازبو ایک ایسا پودا ہے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں بھی نیازبو یعنی تلسی کے پودے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد مبارکہ بھی ہے کہ تلسی کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک ہے۔ ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو ریحان کا پودا پیش کیا جائے تو وہ اسے لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ ہے اور وزن میں بھی کافی ہلکا ہوتا ہے۔ جبکہ تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں، اور عام طور پر اپنے گھروں میں یا گھروں سے باہر تلسی کا پودا ضرور لگاتے ہیں۔ بزرگوں کا بھی تلسی کے پودے کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک پودا ہے، اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا کسی بھی قسم کا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ اس پودے کو گھروں میں لگانے کے فائدے بے شمار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پودے کی برکت سے کوئی زہریلا جانور بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ زہریلا سانپ اور ناگن وغیرہ گھر میں نہیں آ سکتی۔ اس کی خوبیوں کے سبب اسے بابرکت پودا کہا جاتا ہے، اور گھروں میں اس پودے کی موجودگی دولت اور پیسہ لانے کا بھی سبب ہے، کیونکہ جس گھر میں شیاطین داخل نہ ہو سکتے ہوں تو پھر وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تلسی کے پودے کو گھروں کے اندر ایک خاص طریقے سے رکھا گیا ہو۔ پیارے دوستو، اس پودے کی شاندار خوشبو گھر کے اندر رہنے والے افراد کے دماغ کو ہر وقت تر و تازہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پودے کے پتوں کو چبا لینے سے بھی نہ صرف دماغ کو راحت ملتی ہے بلکہ نظام انہضام کو بھی سکون میسر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پودینے کا پودا بھی گھروں کے لیے نہایت ہی برکتوں اور رحمتوں والا پودا ہے، لہٰذا جان لیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں پودوں کی کیاری وغیرہ موجود ہے تو یہ دونوں پودے یعنی تلسی اور پودینے کے پودے اس کیاری میں ضرور لگائیں، لیکن اگر کیاری نہیں ہے تو تھوڑے بڑے سائز کے گملے لے کر ان میں یہ پودے لگا کر اپنے گھر کے اندر ضرور رکھیں۔ یہ دونوں ہی پودے بآسانی گملوں کے اندر لگائے جا سکتے ہیں، لہٰذا ایک بار ہمارے کہنے پر یہ پودے اپنے گھر میں لگائیں اور کچھ ہی دنوں میں ان کی برکات آپ خود اپنے گھروں کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ رزق کی بندش کے لیے روزانہ توبہ و استغفار ضرور کریں، اور دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول ضرور بنائیں۔ جن گھروں میں قرآن پاک سالہ سال غلافوں میں بند پڑے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے اتر سکتی ہیں۔ ہر روز کم سے کم ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کو ضرور کھولیں اور جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہوں ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تمام تنگ دستیاں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کے اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔